आजकल ट्रांसजेंडर्स के हवाले से सोशल मीडिया पे या दीगर जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे एक बात सामने आ रही है। बहुत से बहस मुबाहिसे इसके ऊपर हो रहे हैं कि आया ये जो बिल लाया जा रहा है ये किस हद तक पाकिस्तान में इस बिल को खुशाइंद करार दिया जाएगा, या ट्रांसजेंडर खुद जो हैं वो किस हवाले से किस तरह से इस बिल को देख रहे हैं, उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस बिल को लेकर। मेरे साथ इस वक्त एक ट्रांसजेंडर भी मौजूद है, रानी, जो कि बहुत अच्छा काम भी कर रही हैं। इन्होंने पहले ये ट्रांसजेंडर है जिन्होंने जो दीगर ट्रांसजेंडर है उनके लिए मदरसा भी जो है वो भी बनाया है। मेरे साथ ये यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी हम जानेंगे। ये बताइएगा क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं आप लोगों को इस बिल को लेके? देखिए, बिल के तो मैं मुखालफत करूँगी, क्योंकि ख्वाजा सराओं के लिए ख्वाजा सरा जो जो पहले ख्वाजा सरा हुआ करते थे, उनकी ये शादियाँ शुदियाँ ये चीज़ें ये बिल्कुल नहीं होती थी। हमारा काम होता था मौलिया दौर में बादशाहों की कनीज़ों के साथ रहना, बहुत ही ज़्यादा माशरा में एक्सेप्ट करता था। कोई ये हिजड़ा खुनसा खुसरा ये नहीं होता था उस वक्त ना। जब से ये चीज़ें स्टार्ट हुई है, मीडिया में ख्वाजा सरा आने शुरू हो गए, तरह तरह के प्रोपेगेंडे बनने शुरू हो गए, तो ख्वाजा सरा फाश हो गए। और ये बिल जो है ये हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम को की मुझे याद दिला रहा है। मेरे नबी ने कहा था कि मेरे नबी ने फरमाया कि ए मुसलमानों, उस वक्त से डरो जबकि दीगर उम्मतें जो गर्क हुई वो काम ना करना कभी भी। उस वक्त से डरो जब तुम पे भी वो वक्त आए। देखिए, अब वही वक्त आ रहे हैं हम पर, जो दीगर गर्क शुदा उम्मतें थी उनकी ये कहावतें होती थी। उनके हमारे दीन में भी लिखा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के उमर मकसद जना किए जाते थे। फिर अल्लाह पाक ने फरिश्तों को भेजा, अब वो नमाज पढ़ के भी बाहर फरिश्ते लड़कों के रूप में थे, तो उनके साथ भी जो है उन्होंने गलत किया, गलत उन्होंने जो है अख्तियारात थे उनके, उस वजह से पत्थर बरसाए गए उस जो है कौम पर। तो मैं इसकी मुखालफत करूँगी, क्योंकि हम बासियत मुसलमान हैं। आज क्योंकि इस बिल में तरमीम भी हो रहे, सेनेटर मुश्ताक ने इस बिल में तरमीम के हवाले से आज इस केस की समाअत भी हुई है, जिसमें काफ़ी जो दिगर ट्रांसजेंडर्स हैं वो भी इस तरमीम में आए थे, शरई अदालत में वो भी आए थे। वो तो अगर हम देखें तो वो तो इस बिल की मुखालिफत नहीं कर रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि आया आप लोगों को मिल के इस बिल के हवाले से कोई इकदाम उठाना चाहिए, या उन लोगों को उनको लग रहा है कि ये बिल जो है आप लोगों के हक़ में फ़ायदेमंद हो सकता है, या आप लोगों के हक़ में ये अच्छा साबित होगा? मैं किस्सा मुख्तसर करूँगी। हमारे पाकिस्तान मुल्क में भी मेरे जिस्म मेरी मर्ज़ी का दिन मनाया जाता है। अगर आप उसमें देखें तो ख्वाजा सरा भी झंडे लेकर खड़े होते हैं लेस्बियन के। ये वही LPGT ख्वाजा सरा है जो इस बिल को प्रमोट करता है। बिल्कुल। बाकियों के आज शरई अदालत में भी तरमीम जो है वो इस हवाले से की जा रही है, और बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात जैसे कि सोशल मीडिया पे भी उठाए जा रहे हैं कि इस बिल के बाद जो मर्द से शादी का रुझान जो है वो ज़्यादा होगा, या औरतों का औरतों से शादी करने का रुझान जो है वो ज़्यादा जो है वो हो सकता है। इस बिल में क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको क्लियरली जो है सबको बताना चाहिए कि अगर तो ये बिल पास हो रहा है ट्रांसजेंडर्स के हवाले से, तो इसमें क्या चीज़ें हैं कि वो ट्रांसजेंडर को जो है वो हिफाजत उनकी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम देख रहे हैं, जैसे कि आपने रानी की भी बातें सुनी, तो इनके बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और मैं आपको यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगी कि ये वो पहली ट्रांसजेंडर खातून है जो मदरसा जो है वो चला रही है। इस हवाले से भी हम बात करेंगे। बताइएगा किस तरह से आप ये एक काम कर रही हैं और किस सोच को लेके आप ये काम कर रही हैं? मोहलिया दौर से लेकर आज तक मुझे 20 साल हो गए, 21वां साल है ख्वाजा सरा में, मैंने कोई मदरसा नहीं देखा ख्वाजा सरा। कोई इस्लाम के बारे में कहीं भी मैंने ख्वाजा सरा में नहीं, मैं 21 साल में मैंने नहीं देखा। खुद के साथ भी होते हुए मैं काफ़ी डेरों में पूरा पाकिस्तान घूमी हूँ, नाच गाना दीगर काम, बस यही यहाँ तक ख्वाजा सरा मौजूद थे। तो मैंने कहा मैं माशाल्लाह से हमारा बैकग्राउंड जो है वो इस्लामिक है, हर एक इस्लामिक है, लेकिन हम जो है वो तवीज़ धागों वाले लोग भी हैं, आलमी दीन फैमिली से रिलेटेड हूँ मैं। तो मैंने कहा क्यों ना मैं ही काम ऐसा निज़ाम काम करूँ। तो मैं समझते थे कि बहुत अच्छा होगा, ख्वाजा सराओं का सोच जो है वो बदलेगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे लिए और मुश्किलात दरपेश हो जाएंगी। लेकिन पहले से अब जो है मुझे बहुत सुकून है। मेरा माज़ी दागदार था और अब जो है वो
ایسا نہیں ہے. اچھا، اس میں ابھی جب ہم بات کر رہے تھے پہلے بھی تو انہوں نے ایک بات یہ بھی کہی تھی، اس بل کے بعد ابھی اپنے پیرنٹس جو ہیں، والدین جو ہے، ان سے کھل کے نہیں مل سکیں گے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ان کی ایکسیپٹنس جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہے. پیرنٹس جو ہے معاشرے کے دباؤ کی وجہ سے ان کو گھروں سے نکال دیتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ہم چھپ چھپا کے مل لیتے تھے، لیکن اب جو یہ بل آ رہا ہے تو ان کے سب سے زیادہ جو بڑی تحفظات ان کے سامنے آ رہے ہیں کہ یہ اب اپنے والدین سے کیسے ملیں گے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے پہلے تو ہم ملتی تھی نا چھپ چھپا کے، بس یہی ہوتا تھا کہ یہی جڑا ہے، یہ خواجہ سرا ہے. اب جو ہے وہ یہ کہتے تھے کہ یہ اب جو بھی ہمیں دیکھے گا والدہ وہ یہ کہے گا کہ آپ کی اولاد جو ہے وہ لوط علیہ السلام کی قوم ہے، مرد مرد سے زنا کرنے والی، مرد مرد کے ساتھ شادی کرنے والی، یہ وہ قوم بنتی جا رہی ہے. تو وہ ہم کیسے ایکسیپٹ کریں؟ کیا وہ ہم سے ملیں گے؟ ہر بندے کی اپنی رسپیکٹ ہوتی ہے. دیکھیے ہم نے صرف خود کو چلانا ہوتا ہے، ہمارے پیرنٹس نے پوری دنیا کو چلانا ہوتا ہے. ہر ایک جب ماں ہے اس نے سسرال بھی دیکھنا ہے، اپنا بیکا بھی دیکھنا ہے، باپ نے بھی ایسا دیکھنا ہے. تو کیا وہ اتنے سارے خاندانوں سے ہماری وجہ سے کیا تعلقات توڑ دیں گے؟ اچھا، یہ تو ٹھیک ہے کہ ایک بل لے کے آ رہے ہیں، وہ ٹرانسجینڈر کی حفاظت کے لیے، ان کے حقوق، ان کو بیسیکلی جو اگر ہم دیکھیں تو آج بھی جو شرعی عدالت میں ایک بات ہوئی تھی کہ جن کے جو حقوق ہے وہ ان کو دینے چاہیے. تو یہ ایک آپ لوگوں کے جو حقوق ہے جو معاشرے میں آپ لوگوں کو نہیں دیا جاتا ہے، معاشرے میں آپ نگلیکٹ ہو جاتے ہیں، نظر انداز کیے جاتے ہیں، وہ طبقے ہیں آپ لوگ. تو یہاں پہ ایک بات یہ ہے کہ کیا کیا ایسے حقوق ہیں جو آپ لوگوں کو اس بل کے اندر، اگر اس میں ترمیم کی جا رہی ہے تو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ کیا کیا حقوق ہیں، کس کس شعبے میں حقوق ہیں جو آپ لوگوں کو دیے جائیں، صحت کے لحاظ سے، تعلیم کے لحاظ سے، کیا کیا آپ چاہیں گے کہ وہ حقوق آپ لوگوں کو ٹرانسجینڈر کی صورت میں آپ لوگوں کو دیے جائیں؟ دیکھیے پہلے بھی ٹرانسجینڈر خود ہی کام کرتے تھے. اب یہ بل جو ہے یہ خواجہ سرام کے لیے نہیں ہے، میں کلیئرلی کٹ کروں گی. یہ ایل پی جی ٹی کمیونٹی ہے. یہ ایل پی جی ٹی خواجہ سرا ہیں جو یورپ کنٹری سے ہے، جہاں سے بھاری مقدار میں فنڈز آتے ہیں ہماری حکومت کو، وہ فنڈ ہڑپ کرنے کے لیے یہ ڈھونگ مچا دیا گیا. کیا والدین پہلے اولاد کو جو ہے وہ جائیداد سے بے دخل کر دیتی تھی؟ میں نے ایسا کوئی کیس نہیں دیکھا اپنی زندگی میں. اگر کیمرہ کے آگے کوئی بولتا ہے تو میں نہیں جانتی اس کو کہ وہ سچ کہہ رہی ہے یا نہیں، لیکن میری حقیقی دنیا میں ایک گرو بھی نہیں، میں ایک پیشہ ور ڈانسر بھی نہیں، میں میک اپ آرٹسٹ بھی تھی. ہر جگہ بھی میں جانا ہوتا تھا. میں نے کہیں بھی یہ نہیں سنا کہ خواجہ سراؤں کے والدین نے خواجہ سراؤں کو جو ہے وہ جائیداد سے بے دخل کر دیا. میرے پیرنٹس ہیں، ان کے پاس اتنی جائیداد نہیں ہے، لیکن جو بھی ہے انہوں نے مجھے بیٹا یا بیٹی سمجھ کر میرا حصہ جو ہے وہ ادا کیا. میرے جتنے ٹرانسجینڈر بچے ہیں یہاں پہ 25 لوگ ہیں، 35 بھی ہو جاتے ہیں، 40 بھی ہو جاتے ہیں. ہر ایک سے میں پوچھتی ہوں، کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو کہے کہ ہمیں والدین نے بے دخل کیا. تو پھر اس بل کی ضرورت ہی کیا تھی؟ ویسے اگر اس بل میں اگر دیکھیں تو آپ کیا یہ نہیں کہیں گے کیونکہ آپ لوگوں کے کوئی ہاسپٹل، آپ لوگوں کے پاس کوئی ڈاکٹرز اس طرح سے کچھ بھی نہیں ہے؟ تدفین کے حوالے سے سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ کس طرح سے قبر کشائی کی جاتی ہے، کس طرح سے آپ لوگ جو ٹرانسجینڈر اگر تو وہ ان کی وہ وفات پا جاتی ہیں، تو کیا اس حوالے سے آپ نہیں چاہیں گے کہ اس میں ترمیم جو ہو رہی ہے تو یہ چیزیں اس میں ایڈ کی جائے کہ ان کے صحت کے حوالے سے اگر تو وہ فوت ہو جاتی ہے تو تدفین کے جو کچھ اصول ہیں وہ اس میں ایڈ کیے جائیں؟ میں سمپل آپ کو بتاؤں کہ میں نے صاف نیت اپنے ہاتھوں سے دفنائی خواجہ سرا کی، لیکن ان کی فیملیز میں جب خواجہ سرا انتقال کر جاتا ہے تو مسجد میں اعلان بھی ہوتا ہے، لیکن وہ اس سے نہیں تھا کہ اس کا نام شگفتہ ہے یا یہ ریشم ہے یا یہ سائمہ ہے یا یہ میرا ہے. بیٹے کے نام سے ہوگا جو والدین نے دیا ہوگا. ہمارے جو باقی نام ہے، رانی کا میرا اپنا نام مجھے گرو نے دیا، میرے والدین نے نہیں دیا مجھے. میرا جنازہ یا میرا جو اعلان ہوگا وہ میرے نام سے ہوگا. تو اب جو ہے اگر یہ بل پاس ہو جاتا ہے تو پھر کیا وہ ہمیں ایکسیپٹ کریں گے؟ وہ کہیں گے کہ جو بل پاس ہوا ہے جیسے قانون آپ کو تحفظ دے رہا ہے وہ قانون ہی آپ کو دے رہا ہے. ہم تو مردے بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے. جی، انہوں نے تو اپنے تحفظات جو ہے وہ بتا دیے کہ اگر تو اس میں ترمیم ہو رہی ہے تو اس کے ساتھ اگر تو ان کے صحت کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، تدفین کے حوالے سے، یہ دیگر کچھ چیزیں ہیں جو ٹرانسجینڈر جو ہے وہ ہمیشہ ہی سوسائٹی میں ان چیزوں کی وجہ سے نظر انداز ہو رہی ہے. یہ ایسے طبقہ ہے جو نظر انداز ہوتی رہی ہے اور ہمیشہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیشہ سے ہی ان کو جو ہے لوگ بالکل جو ہے وہ ناپسند بھی کرتے ہیں. لیکن اب اگر اس بل میں اگر ترمیم بھی کی جاتی ہے تب بھی یہ ان کا یہی کہنا ہے کہ ان کے بہت سارے تحفظات ہیں کہ اب یہ اپنے والدین سے، جو مین چیز ہے کہ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے والدین سے چھپ چھپا کے بھی ملتے تھے لیکن اب جب یہ بل منظور ہو جائے گی تو اس کے بعد یہ اپنے پیرنٹس سے کیسے ملیں گے
اور دیگر جو اور اصول ہیں جو معاشرے میں یہ اب کچھ ان کی عزت رسپیکٹ کی جاتی ہے تو وہ بھی جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. تو انہوں نے اپنے تحفظات جو ہے وہ بتا دیے ہیں. البتہ سوشل میڈیا پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری چیزیں جو ہے اس حوالے سے بحث میں لائی جا رہی ہیں, لیکن جو کیس جو ہے وہ اس کی سماعت بھی جو ہے آج وہ غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کی گئی ہے. تو اب جو ساری چیزیں ہیں وہ اس پر ہے کہ اب جو دوبارہ سماعت ہوگی تو اس میں اس بل کے حوالے سے کیا فیصلہ جو ہے وہ سامنے آتا ہے.